بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مدثر راجپوت. میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. سب سے خوش قسمت اور خوش بخت انسان وہ ہے جو کہ ٹائم سے اپنی ترجیحات کا تعین کر لے. مثال کے طور پر اگر کہ کسی کے گھر میں 4-5 اس کے بیٹے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو ایسے ہی عمر گزارنے دیتے ہیں، ایسے ہی ٹائم سے اسکول بھیجتے ہیں، ٹائم سے وہ آ جاتا ہے، باقی ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اس ٹائم پر اپنی ترجیحات کو بہتر کر لے، اپنے بچوں پر توجہ دے لے، باقی خواہشات کو چھوڑ دے، تو 8-10 سال کی محنت کے بعد وہ بچے کسی نہ کسی سسٹم میں لگ جاتے ہیں اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ادروائز بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اپنی روٹین ورک میں جانے دیتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے، اور جب وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ شاید میٹرک بھی نہیں کر پاتے اور وہ آرمی کی یا کچھ اس طرح کی وہ سروس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مالی یا کچھ اس طرح کا چھوٹی جاب، اور آخرت میں جو ان کی زندگی ہے وہ خراب گزرتی ہے. بہتر یہ ہے کہ تھوڑی وقت جو آپ کو ملا ہوا ہے اس طالب علمی کی دور میں وہ بچے اور والدین دونوں اس پہ محنت کریں تو آخرت دونوں کی بہتر ہوگی، دونوں اچھی جاب پہ آ جائیں گے. میں ایک یونیورسٹی میں جاب کر رہا تھا تو ہمارے ایک وہ دوست تھے، انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ بیٹا زندگی کے 2 حصے ہیں، اگر آپ ایوریج 50 سال نکال لیتے ہیں تو 25-25 سال 2 حصوں میں تقسیم کریں. اگر آپ پہلے 25 سال محنت کرتے ہیں، ٹھیک پڑھتے ہیں، تو آپ کے آخری 25 سال وہ آپ کے خوش قسمتی سے اور آسانی سے گزر جائیں گے. لیکن اگر آپ پہلی لائف اللہ تعالیٰ میں گزار دیتے ہیں 25 سال، تو آخری جو 25 سال ہیں اس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اس میں آپ کو مزدوری کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے. تو یقین کریں بڑھاپے کے دھکوں سے بہتر ہے کہ جوانی میں آپ کچھ نہ کچھ کر لیں تاکہ آپ کا بڑھاپا بہتر گزر سکے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی جو ترجیحات ہیں وہ ٹائم سے ان کا تعین کر لیں اور اس میں آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کریں گے تو آپ کو بعد میں پچھتاوا رہے گا کہ کاش میں یہ کر لیتا. بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو اب نہیں زیادہ پڑھتے یا وہ نہیں پڑھ سکے، تو وہ اب اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بیٹا کیا کریں گے، پڑھنا آپ چاہیں گے، اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں پڑھنا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی سر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اب ٹائم گزر چکا ہے. اس لیے وقت کی قدر کریں، اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اپنے آپ کو پہچانیں اور تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں.